پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور سننے کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، مگر ان دنوں میں ہم نے رسولوں کی کتاب کو شروع کیا ہے۔ لاسٹ یعنی پچھلے دن جو گزر گیا، اس دن ہم نے رسولوں کے اعمال کا پس منظر سیکھا تھا مل کر۔ آج ہم رسولوں کے اعمال کا جو مقصد ہے، اس کتاب کا جو مقصد ہے، اس کے تعلق سے ہم مل کر سیکھیں گے۔ اور خدا عزیزو آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے اور آپ پر رحم کرے اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرمائے۔ عزیزو، رسولوں کے اعمال کا مقصد، مقدس لوکا طبیب نے کم از کم 2 مقاصد کے تحت کلیسیا کے آغاز کے واقعات اور بیانات درج کیے، جس میں نمبر 1 وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انجیل کا پیغام یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی یہودیوں کے علاوہ غیر یہودیوں تک کس طرح مؤثر طریقے سے پہنچا، مخالفت اور ستائے جانے کے باوجود اعمال کی کتاب یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسیح کا پیغام بالآخر سلطنت روما کے بیشتر حصوں تک کیسے پہنچا۔ دوسرا اہم جو مقصد ہے جو مقدس لوکا طبیب بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے عزیزو، مقدس لوکا طبیب کلیسیائی زندگی اور مشن میں روح القدس کے مرکزی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو پھیلانے اور اس کی خدمت کو جاری رکھنے کے لیے خدا کے قوت بخشنے کے طریقے کے طور پر وہ روح القدس کے بپتسمے پر زور بھی دیتا ہے۔ آپ رسولوں کے اعمال کا 2 باب اس کو باغور تلاوت کریں، اس کو باغور پڑھیں تو آپ کو واضح ملے گا۔ عزیزو، مقدس لوکا طبیب بڑے واضح طور پر 3 دفعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ غیر زبانوں کے ساتھ تھا، یعنی ایسی زبانوں میں خدا سے دعا، اس کی تعریف و تمجید یا نبوت کرنا جو صرف اور صرف روح القدس کی تحریک سے بولی جاتی ہے، جنہیں کوئی شخص پہلے سے نہیں سیکھا ہوتا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 4 آیت، پھر 10ویں باب کی 45ویں آیت سے 46ویں آیت، 19ویں باب کی پہلی 7 آیات میں
یہ حصہ تلاوت کر دیتا ہوں آپ کے لیے، رسولوں کے اعمال اس کا 19واں باب، اس کی پہلی 17 آیات۔ اور جب اپلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس کے اوپر علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پالوس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ دیا۔ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترونس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا، اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ مگر بعض یہودیوں نے جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے، میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکوا یہودی سردار قائن کے ساتھ بیٹھے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس میں بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی۔ بس جب سب پر خوف چھا گیا اور خدا یسوع مسیح کے نام کی بزرگی ہوئی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سو عزیزو، مقدس لوقا طبیب ان ساری باتوں کا ذکر کرتا ہے، ان حوالوں کا ساق و سباق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابتدائی مسیحیت میں یہ ایک عام سا تجربہ تھا اور کلیسیا کے لیے آج تک خدا کا ایک مستقل طریقہ ہے، اور ہمیں اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اصل میں رسولوں کے اعمال کا جو مقصد ہے وہ آج آپ کو کلیئر کیا گیا ہے کہ اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا۔ مقدس لوکا طبیب واضح طور پر لوگوں کے لیے سٹرگل، محنت کی بات کرتا ہے۔ کل ہم آنے والے دن میں ہم اس کتاب کا جائزہ لیں گے۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ تیرا آسمان تیرے پیاروں کے لیے کھل جائے۔ تو اپنا کرم کر، تو رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خداوند خدا تو اپنے پیاروں کو چھو، انہیں بڑی برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے پیارے بیٹوں بیٹیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ خداوند خدا اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہیں اپنے پاک روح کا ابر دے، پاک روح کی رہنمائی دے۔ تو ان پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ ایک ایک زندگی کو برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے پیارے بیٹوں بیٹیوں کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تیرا رحم، تیرا ابر ایک ایک زندگی پر چھا جائے۔ تو کرم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خداوند میں التجا کرتا ہوں کہ تو ہر روز ہمیں چھوتا ہے، ہمیں ہر روز برکت دیتا ہے۔ تیرے پیار کو اپنی زندگیوں کے لیے مانگتے۔ آج صبح تو ایک ایک خاندان کو چھو، اور میں شکر گزار ہوں ہر روز تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے کلام کو سنتے ہیں، تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان پر رحم کر، انہیں برکت دے، تو انہیں بڑی برکت دے۔ ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں تیرے نام کے وسیلے سے چلی جائیں۔ ہر قوم قبیلے پر رحم کر۔ اسرائیل یروشلم کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے، فلسطین کے لوگوں کی بحالی چاہتے ہیں۔ خداوند تو ایک ایک پر رحم کر۔ خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند پاکستان کی بحالی کی دعا کرتے ہیں۔ تو کرم کر، رحم کر، اور خداوند تو اپنے بیٹوں بیٹیوں پر رحم کر۔ یعقوب کو سلامت رکھ۔ خداوند جو یعقوب کے لیے برکت چاہتے ہیں تو ان پر رحم کرتا ہے، اور جو یعقوب پر لعنت چاہتے ہیں تو انہیں ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ خداوند تو رحم کر، ہر ایک کو معاف کر، تو رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں،
اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.